آج بھی یہودیوں سے پوچھو کہ اسلام کا سب سے بڑا فائدہ کس نے کیا ہے اور کفر کا سب سے بڑا نقصان کس نے کیا ہے؟ جس سے بھی پوچھیں گے. میں ہر ایک کی خدمت کو سلام کرتا ہوں، میں کسی کی خدمت کا منکر. حضرت خدیجہ نے اپنے مال سے خدمت کی، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے مال سے خدمت کی، حضرت عثمان غنی نے اپنے مال سے خدمت کی، حضرت عمار ابن یاسر اپنا جسم اپنی جان پیش کر رہے ہیں، اینٹیں اٹھا کے لا رہے ہیں حضور کے حکم پر. مسجد نبوی بن رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہر ایک کی خدمت کا اپنا انداز، ابو ذر غفاری کا اپنا انداز، صہیب رومی کا اپنا انداز، بلال حبشی کا اپنا انداز. لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ سب سے مشکل اور سب سے بڑی خدمت کس نے سر انجام دی؟ سمجھو، کسی بھی اسلام کے دشمن سے پوچھو گے وہ سچ بول لے گا، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کا ملا سچ بولنے کو تیار نہیں. اندر جھوٹ اور منافقت ہے. اسی گھر سے نفرت ہے جس گھر کا کلمہ پڑا ہے. اسی گھر سے دشمنی اور عداوت ہے جس گھر کا نام لے کے لوگ عزت دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، چندہ دیتے ہیں. اسی گھر سے نفرت ہے. عجیب بات یہ ہے، عجیب دشمنی ہے یہ، عجیب دشمنی. اور آج تک ہم سید ہیں، ہم آل رسول ہیں، ہمارے خلاف آپ عوام نہیں کھڑے ہوتے. یہ لعنت آپ کے حق میں نہیں ہے، یہ لعنت ان لوگوں کے حق میں جو ایک طرف خود کو کہتے کہ ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں اور دوسری طرف جس گھر کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی گھر سے نفرت کرتے ہیں. نبی کے گھر کی دشمنی عوام کم رکھتے ہیں، اہل علم زیادہ رکھتے ہیں. اس لیے میں ہمیشہ تقریر شروع کرنے سے پہلے کہتا ہوں یا اللہ مجھے جاہلوں کے شر سے بھی پناہ دے اور عالموں کے شر سے بھی پناہ دے.